ایک جانب وہ جبر و استبداد ہے اور ایک جانب وہ قوت ہے کہ جو قوت بخش رہی ہے بھائی کو، جو قوت بخش رہی ہے بھائی کو. اور صرف یہاں نہیں، کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ کربلا کی زمین پہ جو شہید ہو گئے سو وہ شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد کی بھی صعوبتیں جنہوں نے سرے بازار سہیں وہ اور کوئی نہیں، وہ خانوادہ رسول کی بیویاں تھیں. میں چاہوں گا کہ مارکہ کربلا میں جو بیویاں تھیں، جو خواتین تھیں، ان کے کردار پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی کیونکہ آپ نے شب عاشور کا تذکرہ کیا، بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن. بجھایا ایک دیا شہ نے 72 ہو گئے روشن. اندھیرا خود پریشاں ہے، بجھا کیا تھا جلا کیا بات. شب عاشور کے بہت سارے تذکروں میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا تذکرہ ہمیں بہت زیادہ واضح نظر آتا ہے. ان تذکروں میں ایک تذکرہ یہ ہے کہ جس وقت امام علی مقام نے چراغ خیمہ کو بجھا کر کہا کہ آنے والوں کے لیے راستے بند ہیں، جانے والوں کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں. یہ بڑا سخت وقت تھا، تسبیح و تحلیل تھی، عبادت الہی تھی قیام حسینی میں، اور ادھر لشکر یزید میں اسلحوں کو صقل کیا جا رہا تھا، اگلے دن کی جنگ کی حکمت عملی کی جا رہی تھی. اس وقت جناب زینب کبریٰ نے پکار کر پوچھا کہ بھیا کیا آپ نے ان افراد کو آزما لیا ہے؟ اصحاب حسینی میں سے کسی نے سن لیا. انہوں نے اپنی تلواروں کو نکال کر اپنے گلو پہ رکھ لیا، کہا کہ مولا 1000 مرتبہ زندگی ملے گی ہم آپ کے اوپر سے جان کو قربان کر دیں گے. اور یہ شب عاشور کی ہی بات ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے وہ اصحاب عطا فرمائے کہ جو کسی کو نہ ملے. امام علی مقام نے شب عاشور کہی، کیونکہ آپ نے یہیں سے بات کو شروع کیا ہے، میں ان خواتین کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ جب امام علی مقام نے خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا تو کسی خیمے میں حضرت جناب زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھائے کہہ رہی ہیں کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو پیٹ نہ دکھانا میدان سے. کسی خیمے میں حضرت ام لیلہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک شمع کی روشنی میں اپنے 18 برس کے لال کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے ام لیلہ کل اے علی اکبر کل قربانی آل محمد کا دن ہے، علی کی بیٹیوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرانا. کہیں پر بیوہ امام حسن مجتبیٰ حضرت ام فروہ بیٹھی ہیں اور اپنے 13 برس کے بچے کو کہہ رہی ہیں کہ دیکھو کل قربانی آل محمد کا دن ہے. مجھے دل پر مہک ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے گا کہ دنیا میں ہر ماں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دنیا جاتی ہو جائے لیکن میرا بچہ بچ جائے، میری اولاد بچ جائے. یہ کربلا کی خواتین وہ عظیم مائیں تھیں جو کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں نثار کرنے کے واسطے تیار تھیں. اور ایک اور خیمہ نظر آیا کہ جہاں پر حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ کاش کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ہر ماں اپنے لخت جگر قربان کرے گی، میں تو بے اولاد ہوں، میرے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے. اور سامنے ایک شیر جیسا بھائی 32 برس کے حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ بہن میں آپ کی جانب سے فدیہ بنوں گا. اور ایک اور خیمہ کے جس میں حضرت ام رباب ایک 6 مہینے والے کے بچے کا جھولا جھلا رہی ہیں، کہہ رہی ہے علی اصغر کاش تم جوان ہوتے، کاش تم تلوار اٹھانے کے قابل ہوتے، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ہر ماں اپنے بچے کو میدان جنگ میں بھیجے گی، علی اصغر تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ میدان جنگ میں جاؤ. میں کہوں اے بی بی ام رباب، آپ کے بچے کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب تک علی اصغر کی شہادت نہ ہو تب تک حسین نہیں مقتل میں جاتے، جب تک سکینہ کی شہادت زندان شام میں نہ ہو جائے تب تک اہل بیت رسول کو رہائی نہیں ملتی. آپ نے کیونکہ کوفہ و شام کے بازاروں کا تذکرہ کیا، بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے، پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے. زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی. زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے،
زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ ان چند اشعار کے ذریعے میں نے بازار کی اور دربار کی تمام تر منزلوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ جب بازار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں تو مولائے کائنات کے دور کا ایک شخص تھا جس نے مولائے کائنات کو مسجد کوفہ کے ممبر پر خطاب کرتے ہوئے سنا تھا۔ ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ آج بازار میں علی آ گئے، اس لیے کہ کردار، انداز، گفتار وہی تھی جو کہ ایک فصیح باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب کبریٰ کا ہونا چاہیے، ایک شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب کبریٰ۔ اور جب دربار میں یزید نے پوچھا کہ کچھ تم نے دیکھا، خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ میں نے کربلا میں سوائے جمال الہی کے کچھ نہیں دیکھا۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے گا، حضرت عباس کے بازو کٹ جانا کیا یہ جمال الہی؟ کیا حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگ جانا کیا یہ جمال ہے؟ کیا حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر ستم لگ جانا، کیا امام علی مقام کے گلے پر شمر کے 13 خنجروں کی ضرب لگنا؟ لیکن جناب زینب کبریٰ اپنے خطبوں سے یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ جو رضائے رب میں راضی رہتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے، جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اس کے لیے ہر مشکل، ہر مصیبت خوبصورتی بن جاتی ہے، جمال الہی بن جاتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ مقتل کربلا میں ہم جناب زینب کبریٰ کے کرداروں کو 3 طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، قبل از کربلا، اس کے بعد کربلا، اور اس کے بعد بعد از کربلا۔ قبل از کربلا اگر ہم جناب زینب کبریٰ کا کردار دیکھیں، وہ بھی ایک بہت اسٹرانگ کردار ہے، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ مولائے کائنات کے گھر میں تھی، کوفے کی خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی۔ جناب زینب کبریٰ جس وقت مولائے کائنات کے گھر میں موجود تھی، نکاح نامے پر یہ شرط لکھوا رہی ہیں کہ جب حسین مقتل کربلا کے واسطے جائیں گے تو مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ایک بہت مضبوط کردار نظر آتا ہے۔ اور کربلا میں جناب زینب کبریٰ خیمے کے اندر موجود ہیں، امام علی شام غریبہ سے پہلے جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر نہیں نکلی، لیکن ہر روایت میں جناب زینب کا نام موجود ہے، اس لیے کہ عباس جب خیمے میں آئے تو جناب زینب کے پاس آئے، علی اکبر جب رخصت آخر کے واسطے آئے تو جناب زینب کے پاس آئے، علی اصغر جب رخصت ہوئے، ہر مقام پر جناب زینب کبریٰ کا ایک عظیم کردار، یہاں تک کہ جب حسین رخصت آخر کے واسطے آئے تو کہا علیک منی السلام، اے بہن میرا آخری سلام قبول کرو۔ اور اتنی بڑی سند جناب زینب کبریٰ کو عطا ہوئی کہ امام علی مقام نے اپنا بھرا گھر حوالے کیا، یہ یتیم بچے، یہ عورتیں جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے ہیں۔